اسلام کو زینب کی رضا یاد رہے گی. آواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله خوف الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھ دو. بزرگان عزیز، خواہران اور برادران، سوگران ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، محرم کی دوسری مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ان مجالس میں جس عنوان کو سرنامہ کلام انجام دیا ہے وہ ہے کہ معرفت امام کفر اور نفاق سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے. خداوند عالم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام قرار دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ان کی طرف تمام نیکیوں کی وحی کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، انہوں نے نماز قائم کیا. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے بہترین عبادت گزار بندے تھے. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے امام کی 10 صفتوں کو، 10 کوالٹیز کو امام کی بیان کیا ہے. عرض ہوا کہ معرفت امام اساس دین ہے، is the foundation of the religion. Cognizant and knowing Imam is the base of the religion. But before that, how to know Imam, there are another steps we have to fix that thing, and then we can reach to the stage of cognizant and recognition of Imam. And that is, first of all, we have to know ourselves, who I am, what is our reality, what is our originality, why we are here, who I am, just this body or something else. If we have something else, then what are the requirements of that thing? Because mashallah, there is no need to say what are the requirements of this body. We know very well which energy drink we have to drink, which food we have to eat, which medicines we have to take. We know all. Doctors are there, experts are there, specialists are there. They can tell you each and everything what your body needs. But still, sometimes they say that we don't know. In modern science, even modern science and modern medical science, in some stages doctor reach, where the doctor reach, they say, we don't know what is the problem your body has. Okay,
تو اس سے پہلے کا جو مرحلہ یعنی امام کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکے. اللہ کی معرفت کوئی انسان حاصل نہیں کر سکتا اگر وہ امام تک نہیں پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ توحید مجموعہ ہے. کلیکٹیولی توحید از interconnected with prophecy, with imamat, with qiyamat. Can you imagine Tawheed without the concept of doomsday hereafter? No. Tawheed, can you imagine Tawheed without the justice of God? No. آپ تصور کر سکتے ہیں توحید اللہ کی بغیر اس کی عدل کے؟ چلیے عدل میں مان لیا. توحید کو امیجن کر سکتے ہیں بغیر پروفیسی کے کہ ہی ہیز سینٹ پروفیٹس؟ نہیں. اچھا پروفیٹس بھی مان لیا. توحید کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں بغیر امامت کے؟ نہیں. تو پھر کون سی توحید ہوگی بغیر امامت کے؟ وہ ہم نے بارہا دیکھا. وہی توحید ہوگی کہ اللہ اکبر تو کہا جائے گا مگر چھری کسی بے گناہ اور انوسنٹ انسان کے گلے میں چل رہی ہوگی. آئسس کی توحید، تکفیری کی توحید، وہابیوں کی توحید. کیوں؟ اہل بیت سے دور ہو گئے. توحید کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ پورا مذہب کہتے ہیں توحید، ہمارے جیسی توحید کہاں. کوئی ڈیلیگیشن ایران سے گیا مکہ میں، اس زمانے میں شاہ فہد کنگ ہوا کرتا تھا. تو اس نے کہا the most I have concerned about you people is about the oneness of God, you know, the concept. تو انہوں نے کہا بھائی تشیع سے بہتر توحید کا کانسیپٹ کہیں اگر کوئی لا سکتا ہو تو لائے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے جس سے توحید لیا ہے وہ توحید کا علمبردار ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ذات. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے، آپ دعائے صحیفہ سجادیہ دیکھ لیجئے، آپ دعائے جوشن کبیر دیکھ لیجئے، آپ جو ہے وہ زیارت عالیۃ المضامین دیکھ لیجئے، آپ دعائے جو ہے وہ تمام دعائیں امام کی جو ہے، خود نہج البلاغہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی جو خطبہ ہم روز پڑھتے ہیں. توحید کا اس سے بہتر اگزامپل اور ڈیفینیشن آپ کو کسی بھی مکتب فکر میں اگر مل جائے تو چیلنج. توحید تو ہمارے یہاں جو کانسیپٹ بیان کیا گیا ہے، مگر اس توحید کو سمجھنے کے لیے امامت تک آنا پڑے گا. اگر امامت تک نہیں آئے تو بھٹک جائیں گے. جوانوں کے لیے، ہمارے نئی جنریشن کے لیے I want to give this message that don't be misguided and distracted. You should have proud that you are born in a Shia family. Why? Because even if you do not have any proof to approve the imamat of Imam al-Islam for a second, for example, for a second, you don't know anything, but just you look and evaluate, comparison, you compare. Do you have any personality on this planet Earth equal to Imam Ali? No. Do you know anybody who is complete humanity, who is a complete as a human being from all the aspects? No. Footballists, they are very strong. 90 minutes, 1.5 hours, sometimes 2 hours, they can run in the field. Miles they can run without a stop. But they can only run. Can they eat the bread, a loaf of bread which they can break with their knee? No, they can't eat. How Imam was eating the bread? Before his, coming to his house, when he was having his bread inside the box, and he was putting stamp on that box. No one can, like Imam Hassan alayhi salam, Imam Hussain salam, might open the box and put some oil. No. Can you find anybody, any ruler? وہ امام کہ جس کی شجاعت، جس کی دلیری، جس کی بہادری، جس کی کریج
تمام آپ سنتے ہیں خیبر و خندق میں جس نے 2 انگلیوں سے خیبر کا در اکھاڑ لیا، وہ امام اتنا ہمبل، وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کہ ملتا ہے کہ امام اپنے دروازے سے کوفے میں اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا ایک عورت، ایک لڑکی رو رہی ہے، پوچھا why you are crying? She said I am a slave girl and I went to buy some dates, but the shopkeeper he gave these dates spoiled, not good, and I am worried that if I go with these dates my master will beat me, will punish me, and if I go, and when I went to the shopkeeper he denied to change it. What should I do now? امام نے کہا اچھا میرے ساتھ چلو، کمپلیٹ میں آئے. دکاندار نے کیا کیا؟ اچھا کوفے میں ہے نا، امام کو زیادہ میڈیا کا تو زور تھا نہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے امام کو. سمپل لائف کتنی سمپل آپ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اتنی سمپل کہ یہ اس کو ہم بولتے ہیں ابا، اس کو بولتے ہیں قبا. یہی لباس تھا لباس رسول. جمعے کے دن جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے وقت ایسے ایسے کیا کرتے تھے اس کو. He was flapping his abba. Somebody asked Amir al-Mu'minin, why are you doing this? I have one piece of cloth and every Friday I wash it and when I come to namaz it is still wet. اتنی سمپل ہے. خیر امام دکان پہ آئے، دکاندار نے جب دیکھا تو ٹونٹ کرتا ہے اچھا تو ان کو لے کے آئی ہو. He hit with force on the chest of Imam alayhi salam. When this girl, she saw this scene, she screamed, and because of her screaming people they came, and when they realized, oh shopkeeper تو نے کیا کیا، تو جانتا ہے تو نے کس کو مارا ہے، یہ امیر المومنین ہے، 37 countries کے لیڈر ہیں. If you divide today you will find 37 countries from Egypt, Algeria, Kufa, whole Arabian Peninsula and up to Sindh. امام پیچھے ہٹے. امام نے کہا کچھ نہیں، تم نے میری ذات کو چوٹ پہنچائی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بس تم سے درخواست کرتا ہوں یہ کھجوریں واپس کر لو. یہ ہے امام علی. نعرے حیدری، حیدری، اور محمد آل محمد سلام. تو تشیع کی بنیاد بیس بہت اسٹرانگ ہے، اس سے اسٹرانگ بیس کہیں نہیں ملے گا. آج جو ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ امامت کی شناخت اور اس کو پہچاننے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے یعنی اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنی. اگر اپنے نفس کی معرفت حاصل کی تو پھر انسان کے لیے توحید کے ابواب، اس کے ڈورز اوپن ہو جاتے ہیں، اللہ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں، امام کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی معرفت حاصل کریں. کیوں؟ کیونکہ نفس کی معرفت، علم النفس، the science of nafs you can say is the most important subject in human science. We do not have any subject most important than this subject, and most difficult also. سب سے سخت کہ انسان نفس کی معرفت حاصل کرے. کیوں حاصل کرے، کیسے حاصل کرے؟ سوال یہ ہے نا، نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے لیکن کیسے حاصل کیا جائے، اور اس کے طریقے کیا ہوں، اس کا ذریعہ کیا ہو نفس کی معرفت حاصل کرنے کا. خداوند عالم نے نفس کے بارے میں قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ ارشاد پروردگار ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمْرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. 11 قسمیں کھانے کے بعد
11 قسمیں کھانے کے بعد سورج کی قسم، اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے نمودار ہوتا ہے، اس زمین کی قسم، اس کے جسے اللہ نے زمین پہ انسانوں کے لیے اس کی چادر بچھائی ہے، اس آسمان کی قسم کہ جس کا شامیانہ بچھایا ہے، اس سورج کی روشنی کی قسم، اس آسمان اور چرندوں پرندوں درخت اور دریا کی تمام گویا کی تمام کائنات کی قسم کھانے کے بعد خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم۔ دیکھیں قرآن میں ایک ایک لفظ کا جو ارینجمنٹ ہے وہ پرپزلی ہے، وتھ پرپز ہے۔ آپ ایک واؤ کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے، ایک لیٹر کو اگر ادھر سے ادھر کر دیں تو زمین تا آسمان میننگ میں تبدیلی آ جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ میں وہ آیت ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو تمہارا ولی، تمہارا گارڈین اللہ ہے اور اس کے رسول، اور وہ مومنین کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ صرف اور صرف مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی، یعنی وہ مولا کائنات کے علاوہ تاریخ میں حالت رکوع میں کسی نے زکوٰۃ نہیں دیا۔ مگر یہ جو واو ہے اسی کو شیعہ مفسرین اور اہل سنت مفسرین میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ اگر اس کو واو حالیہ مان لیا جائے، درا حال کے، تو مطلب آتا ہے کہ مولا کائنات نے رکوع کی حالت میں، اور اگر اس واو کو استنافیہ مان لیا جائے، اس واو کو دوسری مطلب میں واو اینڈ کے مطلب میں لے لیا جائے، عربک میں واو کا اینڈ، تو پوری مطلب پورا میننگ ہی چینج ہو گیا۔ یہ آئے ولایت نہیں رہ جائے گی، ایک لیٹر واو پوری آیت میں۔ تو اللہ نے جو ارینجمنٹ کیا، تو اللہ نے جو قسم کھائی ہے، جب والشمس وضحاها، سورج کی قسم، چاند کی قسم، تمام قسمیں کھائی ہیں، لیکن اس کے پیچھے اپنی قسم نہیں کھائی، لیکن جب نفس پہ پہنچا ہے تو کہتا ہے کہ وہ بنانے والے کی بھی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس نفس کی قسم اور اس کے بنانے والی قسم۔ اس کا مطلب کہ پوری کائنات کی قسم کھانے کے بعد نفس کو بتایا، تو ترتیب کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے، اس کا مطلب اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے ٹف اگر چیز ہے تو وہ اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ انسان آج خلاؤں میں، اسپیس میں جا چکا ہے، ڈیپ اوشن جا چکا ہے، نہیں معلوم کتنی گیلیکسیز، ملکی وے، روز ستارے، نئے سٹارز ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیسے تمام چیزیں انسان نے درک کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھ پایا، اپنے ہی آپ کو نہیں سمجھ پہ آیا۔ تھوڑی سی چیزوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے انسان، تھوڑی سی چیزوں کے عوض اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کس شرافت، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو، سنس آف آدم کو کرامت بخشی ہے، نوبلٹی، I have given you nobility، لقد کرمنا بنی آدم، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کسی اور خلقت کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کو بیسٹ فارم میں خلق کیا ہے، یہ انسان اتنا عظیم ہے، تو نفس کی، اس کا نفس کتنا عظیم ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نفس کی معرفت کیوں حاصل کی جائے؟ اس لیے کہ آپ نفس کی گہرائی کو خود آپ کتنا سمجھتے ہیں، اپنے نفس کی گہرائی کتنا ڈیپ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ موضوع خشک ہو، maybe it's dry topic, but it's important because if we do not know ourselves, we cannot go further, we cannot reach to the perfection. Our ultimate goal in this world is to reach to the perfection، سعادت۔ ہر مذہب میں پرفیکشن کی بات کی گئی ہے، صرف اسلام میں نہیں، کرسچینٹی میں پرفیکشن کی بات کی گئی ہے، ہندوازم میں موکش کی بات کی گئی، موکش پراپت ہو جائے، جو ہمارے انڈیا سے لوگ ہیں جانتے ہوں گے۔ بدھزم میں نروانا کی بات کی گئی ہے، یہ والا نروانا نہیں جو کینیڈا میں ہے، ٹھیک ہے؟ نروانا یعنی ایکسٹریم لیول آف یور انٹلیکٹ اور یور بینگ۔ اسلام میں سعادت کی بات کی گئی، دعا بھی دیتے نا، آپ کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو۔ What does it mean by؟ یعنی آپ دنیا میں بھی پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو اور آخرت میں بھی پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو۔ جب آپ پرفیکٹ ہوں گے تو ہر چیز پرفیکٹ ہوگی،
ائمہ طاہرین شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بہترین جملہ فرماتے ہیں، اور یہ مسائل کا بھی جملہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ کیا گزر گئی امام پہ. جب جناب علی اصغر کو برچھی لگی، سینے میں در آئی، تو ایک عام باپ، ہم جیسا عام انسان جوان بیٹے کی بیماری کو برداشت نہیں کر سکتا، چیر برست کی اس کی موت کو، کیونکہ ہم ناقص ہیں. جب ہم ناقص ہیں تو ہماری محبت بھی ناقص ہوگی نا. ہم اپنے بیٹے کی وہ معرفت نہیں رکھتے، نہ میرا بیٹا میری وہ معرفت رکھتا ہے، وہ بھی ناقص، ہم بھی ناقص. لیکن آپ تصور کریں وہ انسان کہ جو اس کائنات کا انسان کامل ہو، تو جب وہ انسان کامل ہے تو اس کی محبت کتنی کامل ہوگی، اور پھر وہ بیٹا کہ جو شبیہ رسول ہو تو اس کی محبت کتنی کامل ہوگی. اب آپ امام حسین کے درد کو برداشت سمجھیے کہ کیا درد برداشت کیا امام نے روز عاشورہ. امام کامل تھے. تو بات یہ ہوئی کہ نفس کو پہچاننا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اگر نفس کو نہیں پہچانیں گے تو گھڑی گھڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیں گے. قرآن نے بارہا کہا ہے کیوں آخرت کے عوض دنیا سے، متاع دنیا سے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہو. تو نفس کی معرفت اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنی ویلیو کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے، اپنے وقار کو سمجھے، اپنی پوزیشن کو جانے کہ ہم ہیں کیا. ہم بس صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں سوئیں اور ختم، that's it. ہمارا صرف اتنا ہی کام ہے؟ نہیں. تو نفس کی معرفت میں سب سے پہلی منزل آتی ہے کہ انسان سوچے. جب سوچے گا کہ کتنی گہرائی ہے. میں عرض کر رہا تھا، مثال دوں، کبھی آپ نے تصور کیا ہوگا، بارہا خود ہم کتنا اپنے نفس کے بارے میں جانتے ہیں. ایک صاحب آئے، آپ سے مذاق کر لیا، کوئی بات کہہ دی بری، نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ نے کہا چھوڑو جانے دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں کچھ نہیں کہتا. For the sake of, for example, our long-term relationship whatsoever, میں کچھ نہیں کہتا آپ سے. کبھی کبھی برعکس اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. کسی نے مذاق کر لیا، انسان بگڑ گیا، الٹا آف بول دیا اس کو، بعد میں آ کے افسوس کرتا آج مجھے کیا ہو گیا، انہیں تو مذاق کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے. معلوم ہوا کہ ہم اپنے نفس کے بارے میں نہیں جانتے کہ کب اور کیسا ہمارا نفس ریئیکٹ کرے گا. ابھی جو ہم بول رہے ہیں اس کے بعد کیا بولنے والے ہیں ہمیں نہیں معلوم. اس کا مطلب ہم خود اپنے نفس کی گہرائی کو نہیں جانتے. تو اب انسان تصور کرے کہ جب ایک ہمارا نفس اتنا ڈیپ ہے کہ ہم اس کی گہرائی کو، اس کے مزاج کو، اس کی تبدیلیوں کو نہیں سمجھ پا سکتے، تو دنیا میں اتنے لوگ، سب کا نفس جدا ہے، سب کی سول ڈیفرنٹ ہے. تو پھر جب اتنی ڈیفرنٹ سولز، اتنی ڈیفرنٹ ویریشن، تو ان کا جو خالق ہے وہ کتنا ڈیپ ہے، اس کا وجود کتنا عظیم ہے، کتنا گریٹ ہے. تو انسان پہنچا نا اپنے نفس کے سے اللہ کی عظمت کو. جب اللہ کی عظمت کو پہنچے گا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. صرف knowledgeable person, they have the fear of God. Who are the knowledgeable person? یعنی معرفت، عرف یعنی نالج، معرفت یعنی نالج. تو کیوں قرآن کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء؟ فقط اور فقط وہ کہ جو علم رکھتے ہیں وہ خشیت پروردگار رکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اور محمد والے محمد سلام. اللہم صلی نفس کی گہرائی کو انسان اگر درک کر لے، سمجھ جائے، تو اسے احساس ہوگا کہ اس کا خالق کتنا عظیم ہے اور کتنا لامتناہی ہے. لامتناہی ہے، انفینیٹی. جب ہمارا نفس انفینیٹی ہے، لامتناہی ہے، تو پھر اس کا بنانے والا کتنا لامتناہی ہوگا. تو نفس کو پہچاننے کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ میں تصور کرے، اپنے آپ میں غور و فکر کرے، سوچے، ٹائم دے اس کے لیے، جیسے تمام چیزوں کے لیے ٹائم دیتا ہے. ہمیں دینا پڑے گا اگر اپنی پہچان، اپنی شناخت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ نفس کی عظمت
اور اس کی بزرگی کو, اس کی گریٹنس کو آپ تب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جوہر ہے. تھوڑا سا بس آپ ہمارے ساتھ رہیں اور اس کے بعد میں مرحلہ آسان ہو جائے گا. یہ وہ جوہر ہے, نفس وہ جوہر ہے کہ جو مجرد ہے, ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, ایبسولوٹ ریئلٹی ہے. نفس مادہ نہیں ہے, نفس میٹرلسٹک چیز نہیں ہے, اس سے بیونڈ میٹر ہے. ہمارے بدن میں ہمارا بدن دو چیزوں سے بنا ہے. ایک جسم یہ ہے ہمارا, ایک جسم ہے جو کہ اس دنیا میں جو اجزاء ہیں, جو پارٹیکلز ہیں, جو انگریڈینٹس ہم کھاتے ہیں, اس سے ہمارا یہ بدن بنا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک اور چیز ہے اور وہ نفس ہے. اور وہ سمپل مثال میں دے دوں, کیسے سمجھیں گے؟ اگر میں ابھی سوال کروں کہ یہ کیا ہے, تو آپ کہیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے who is this, ہم کہیں گے what is this, یہ کیا ہے. آپ کہیں گے it's a finger. ہم پوچھیں یہ کیا ہے, آپ کہیں گے it's hand. ایسے ہم پوچھتے جائیں what is this, آپ کہیں گے ear, eyes. آپ کبھی نہیں کہیں گے یہ علی ظفر 1%, now علی ظفر 10%, now علی ظفر is 20%. نو, کبھی نہیں کہیں گے. آپ پورے بدن کو پوچھ جائیے کہ یہ کیا ہے, آپ یہ کہیں گے یہ آنکھ ہے, یہ کان ہے, یہ ناک ہے, یہ گلا ہے, یہ فلاں ہے. تو who I am, پھر میں کیا ہوں؟ یا ہے کہ اگر ہماری یہ انگلی کٹ جائے, دونوں خدا نخواستہ ہاتھ کٹ جائے, تو آپ یہ کہیں گے کہ آپ 10% کم ہیں, you are 90% now? No, it means my body is not I am. My body is not I am something else. Who I am? میرا نفس ہے. تو نفس کیا ہے؟ وہ مجرد ہے, ایبسولوٹ ریئلٹی ہے, تجرد ہے. مجرد کیا چیز ہوتی ہے؟ نفس وہ جوہر ہے. مجرد یعنی یہ کہ جسے نہ مکان کی ضرورت ہے, نہ اس میں رنگ و بو ہے. میٹر کا خاصہ کیا ہے؟ What is the quality of matter? It acquires space, it has weight, mass, it has sometimes color, sometimes you can see even. لیکن جو نان میٹیریل ہے, میٹافزیکل چیزیں ہیں, اس میں میٹر کا خاصہ نہیں ہے. نفس مجرد ہے, وہ جوہر ہے کہ جس کے وجود کے لیے, جس کے ایگزسٹنس کے لیے جسم کی ضرورت ہے, لیکن اس کی بقا کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اسلامک فلسفی میں ایک فارمولہ دیا گیا, کیا؟ جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. جسم کو, اس نفس کو اس دنیا میں آنے کے لیے ایک جسم کی ضرورت ہے, اور اس دنیا میں آنے کے لیے جسم کی ضرورت ہے, مگر اسے باقی رہنے کے لیے اس جسم کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے جب بچہ شکم مادر میں کچھ مہینے کا, 4 مہینے کا ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ اب اللہ اس میں اپنی روح پھونکتا ہے. جب روح پھونکتا ہے تو وہ کامل ہیومن بینگ ہو جاتا ہے. اور انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے, بلکہ اس کا نفس ہے کہ جو عالم برزخ میں جاتا ہے. تو نفس وہ جوہر ہے کہ جو ماورائے طبیعت ہے, بیونڈ دا نیچر ہے. جوہر کیا ہے اور عرض, یہ سمجھا دوں, اس کے بعد میں آپ مجلس کو تھوڑا سا, مجلس کبھی آئے درس نہیں ہو جائے. جوہر کہتے ہیں اور عرض دو چیزیں ہیں. جیسے یہ دیوار ہے, اسے جوہر کہا جاتا ہے. اس دیوار کا ایک کلر ہے, وہ عرض ہے. دیوار کو کلر کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کلر کو دیوار کی ضرورت ہے. Is that clear? This wall doesn't need any color, but color needs a wall, a base. اسی طریقے سے ہمارے روح کو جسم کی ضرورت ہے ایجاد میں, اس کے کریشن میں, لیکن اس کے باقی ہونے میں, اس کی اسٹیبلٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, یا تو ٹائم فریم میں ہے, اور یا ٹائم میں ہے, اور یا میٹر شیپ میں ہے, یا زمان میں ہے یا مکان میں. اور دونوں کو ثبات نہیں ہے, دونوں کو اسٹیبلٹی نہیں ہے. نہ ٹائم کو اسٹیبلٹی ہے, لمحوں میں ٹائم بکھر جاتا ہے, اور مادہ اجزاء میں بکھر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. تو نہ زمانے کو ثبات ہے, اسٹیبلٹی ہے, اور نہ مکان کو اسٹیبلٹی ہے. اس دنیا میں جتنے افعال ہم انجام دیتے ہیں, جتنی بھی ایکٹس, جتنی ڈیڈس ہم انجام دیتے ہیں, وہ تمام عرض ہیں.
کیا ہیں؟ عرض ہیں، یعنی کلر کی طرح ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، عرض ہے. جب ہم نے نماز پڑھی دیٹس اٹ، فنش، ختم ہو گئی نماز. ہم تقریر کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، جب تک ہم بول رہے ہیں یہ تقریر ہے، اس کے بعد میں ختم. ہم نے روزہ رکھا، ختم. ہم نے ماتم کیا، ختم. یہ عرض ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم فریم میں ہے، اور ٹائم کو ثبات نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے. ٹائم از چینجنگ، ایوری سیکنڈ اٹ از چینجنگ. دیٹس ریئل. از اٹ کلیئر؟ کوئی زیادہ مشکل ہو ایک سوال پڑھ رہے. سمپل از دیٹ. سمپل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نفس کی معرفت کی، نفس کی معرفت. لیکن اس نفس کو جو کہ اتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ نے خلق کیا ہے. کیوں؟ اور اس کی معرفت ہم کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کیونکہ اسی کے مرحلے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ نفس وہ جوہر ہے، نفس جوہر ہے. جوہر کو یعنی جوہر آپ اپنے ذہن میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے، از اے بیس تھنگ. جو چیز جس کی اپنی ایک سیلف اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، اسے جوہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نفس وہ جوہر ہے کہ جو اپنے آپ میں کمپلیٹ ہے، مگر یہ ہے کہاں؟ اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جب نفس جوہر ہے اور تمام چیز آراز ہیں، اس لیے آراز ہیں کیونکہ وہ زمان اور مکان سے جڑی ہیں، زمان اور مکان سے اٹیچ ہیں. ایون ہماری ریچولز بھی عرض ہیں، ہماری ریچولز بھی زمان اور مکان سے جڑی ہوئی ہیں. تو ہماری نمازیں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے روزے کہاں جا رہے ہیں، ہماری عزاداری کہاں جا رہی ہے، یہ جس لمحہ ہو رہی ہے، اس کے بعد ختم. مگر بات اللہ کا یہ لطف ہے کہ اس نے اس دنیا میں اسی جوہر سے، اسی عرض سے جوہر نکال لیا. یعنی ہماری نماز جب ختم ہوتی ہے تو جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے، ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اب یہ نماز ختم ہو گئی، اس کا ٹائم فنش ہو گیا، کچھ نہیں بچا. مگر اللہ نے اس سے ایک چیز نکال لی جو کہ ہمارے نفس میں ہے. ایک چیز نکال لی. ابھی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں، 10 منٹ پڑھیں، اگلے 20 منٹ پڑھیں، جتنی بھی 1 گھنٹہ بھی مجلس پڑھ جائیں، مجلس پڑھنے کے بعد یہ مجلس تو ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. مگر کوئی ایک چیز ہے جو میرے پاس بھی رہے گی اور آپ کے پاس بھی آئے گی. اب سوال یہ ہے کہ وہ چیز جو بچ رہی ہے وہ جا کہاں رہی ہے، اس کا ظرف کیا ہے، اس کا پاٹ کیا ہے. بیکاز ایوری تھنگ نیڈس اے پاٹ، ایوری تھنگ نیڈس اے پاٹ. ہر چیز کو ایک ظرف کی ضرورت ہے. تو نفس ہی وہ ظرف ہے کہ اللہ کا یہ لطف ہے کہ تمہارے تمام اعمال سے ان چیزوں کو نکال کے اور اس میں رکھ دیا جائے. تو اب پتا چلا کہ نفس ہمارا صحیفہ ہے. نفس از our notebook and that is why according to Shia faith we believe that تجسم اعمال embodiment of our deeds. قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم آپ جائیں گے تو وہ ہم سے سوال کرے گا، تو جب ہم کیا کیا تم نے، تو انسان تو ظاہر ہے بائی نیچر میکنگ ایکسکیوزز لاٹس، یہ نہیں وہ نہیں. یہ دیکھو جیسے آج اگر کوئی انسان چوری کرے اور اس روم میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگاؤ تو آپ پہلے اس کی باتیں سنیں گے، اچھا مسکرائیں گے اندر کہہ لی تم نے ساری باتیں، اب آؤ اسکرین پہ یہ دیکھو فبہت الذی کفر. تو پھر اس کے پاس الفاظ نہیں رہ جائیں گے. قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وارجلهم بما كانوا یکسبون. سورہ یاسین میں پڑھتے ہیں نا، آج ہم تمہاری زبان پہ تالا لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، آج زبان نہیں بولے گی. قیامت کے دن ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری باڈی پارٹس ہمارے اگینسٹ وٹنس دیں گے. زبان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس آئیڈیولوجی کو کہتے ہیں تجسم اعمال، ایمبوڈیمنٹس آف آور ڈیڈس، جو کہ ہمارے تشیع کا تر امتیاز ہے. قیامت کے دن ہمارے اعمال خود مجسم ہو جائیں گے. اور کیسے مجسم ہو جائیں گے؟ جو زیادہ بچے سائنس جانتے ہیں ان کے لیے بتا دوں. ریڈار تو دیکھا ہوگا آپ نے نا، ریڈار کے سامنے سے اگر ایروپلین گزر بھی جائے 5-10 سیکنڈ نہیں معلوم کتنے مائلز دور بھی چلا گیا تو بھی ریڈار ادھر پیپر کے اوپر گراف بنا دیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ تو 1 سیکنڈ میں گزر گیا. یہ ریڈار ہے، یہ ایروپلین گزر گیا، ابھی یہاں کیا کچھ نہیں بچا، لیکن
रेडर, जब तक वो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वेव्स, तब तक कि यहाँ ये इसको, तब जब आज एक आम इंसान, एक मामूली इंसान ये काम कर सकता है कि इस फजा में जितनी पिक्चर्स है उसे कैप्चर कर सकता है, तो क्या हमारे एक्शंस को अल्लाह नहीं कैप्चर कर सकता? हमारे एक्शंस को अल्लाह प्रिजर्व नहीं कर सकता? किसी आरिफ ने कहा कि अगर कोई गुनहगार, अगर कोई फासिक व फाजिर दरिया के किनारे से गुजर जाए तो उसके पानी में उसके असरात आ जाते हैं, और अगर कोई मोमिन गुजर जाए, और इसको अप्रूव भी किया गया साइंटिफिकली कि पानी की 14 बोतलें 8 बोतलें नहीं मालूम कितनी रखी गई, और हर रोज उसके सामने जाके गलत बातें बोली जाती थी, और फिर दूसरी बोतल्स रखी गई कि जहां अच्छी बातें बोली जाती थी। तो वल्लाह वो जो उस रिसर्च में है कि उस पानी के असरात बदल गए। ये आज भी अप्रूव है, ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, दूसरे लोगों ने तजुर्बा किया। तो आमाल, तो नफ्स जो है, नफ्स हमारी जिस्म का, हमारी जिंदगी का सहीफा है कि जहां तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। हमारे आमाल अगरचे ज़मानी हैं और मकानी हैं, फना हो जा रहे हैं, मगर अल्लाह उस आरास से एक जौहर को निकाल लेता है और उसको खल्क कर देता है, बस आखिरी मंजिल। और जब ये जौहर इंसान, जब एक बार कोई चीज को अगर आपको प्रिजर्व करना है तो क्या करते हैं आप? कोई स्टेटमेंट को अगर आपको उसे रोक के रखना है तो क्या करेंगे? बेस्ट तरीका लिखते हैं ना, राइटिंग इज द बेस्ट थिंग। अगर आप कोई चीज लिख लें तो वो गोया कि आपके पास सनद हो जाती है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सलाम का कौल है कि क़य्यदू किताबकुम, इमाम का कौल है कि अपनी राइटिंग्स को, अपनी सेइंग्स को राइटिंग्स में कैद कर लो, उसे प्रिजर्व कर लो ताकि वो महफूज हो जाए। तो अब जब इस चीज को जिस्म यानी नफ्स हमारे आमाल को रखता है, और जब वो चीजें इंसान एक बार उसे तकरार करता है, 2 बार तकरार करता है, तो उसको और वो चीजें क्लियर हो जाती, 3 बार करता है और क्लियर हो जाती। इसी को आप क्या कहते हैं? मलका कहते हैं। कोई काम कीजिए, एक बार कीजिए, नेक्स्ट टाइम ना कीजिए, भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। अगर उसी काम को दोबारा कर लीजिए, वो चीज याद रहेगी। 3 बार कर लीजिए और अच्छी याद हो जाएगी, 4 बार कर लीजिए और अच्छी याद हो जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? मलका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्किल। इफ यू डेवलप स्किल, देन व्हाट विल हैपन? यू विल बी द मास्टर of that thing, either speaking or writing or doing anything। कैसे आप मास्टर बनते हैं? again and again and again, तकरार से। तो तकरार क्या है? यानी आपके वजूद में, आपकी एग्जिस्टेंस में हर एक्शन का एक मलका बन जाता है। अहले अदब इसे मलका कहते हैं और शरीयत में इसे मलक कहा जाता है। जब तुम एक काम करते हो तो अल्लाह तुम्हारे उस काम के एवज एक मलक खल करता है। रिवायत कहती है जब तुम वुजू करते हो और तुम्हारे वुजू के ड्रॉपलेट्स, कतरात जब जमीन पे गिरते हैं तो अल्लाह उन कतरात से एक मलक खल करता है जो तुम्हारे लिए तस्बीह और तहलील करता है। ये रिवायत है। तो अब खुदा के रिवायत में है कि जब इंसान तस्बीहात अरबा पढ़ता है, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह जन्नत में उस इंसान के लिए एक मलक खल करता है जो उसके अवज घर बनाता है। बस मालूम ये हुआ कि मलाइका, अल्लाह ने एंजल्स को इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया है। अब इंसान तसव्वुर करे अपनी अजमत को कि वो कितना ग्रेट है कि जिसकी खिदमत को मलाइका खल किए गए हैं। कि जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो एक ईंट रखता है उधर, जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो दूसरी ईंट रखता है, अल्लाहु अकबर कहते हो तो तीसरी ईंट रखता है। यानी तुम ऐसे कि किंग की तरह अपने जो है थ्रोन पे बैठे हुए हो, अपने मसनद पे बैठे हुए हो और ऑर्डर कर रहे हो, और मलाइका ये काम तुम्हारे लिए अंजाम दे रहे हैं। ये है इंसान की अजमत। तो अजीज़ों, जब एक आम इंसान, एक खाकी इंसान का नफ्स इतना अजीम हो, तो जो नफ्स रसूल हो उसकी अजमत का क्या आलम होगा कि जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, कि अली हमारा नफ्स है। जब किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपने सहाबा के बारे में कुछ बताइए,
تو رسول صحابیوں کے بارے میں بتانے لگے تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علی کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو آپ نے کہا تو نے صحابیوں کے بارے میں پوچھا تھا. اگر تم علی تو ہماری نفس ہے, ہماری جان ہے. اگر تم ہماری نفس و جان کے بارے میں پوچھتے تب ہم نے علی کے بارے میں بتاتے. تم نے صحابیوں کے بارے میں پوچھا. اور خود قرآن میں کتنی جگہ پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں ایک ایسا انسان ہے جو اپنے مرضی معبود کی خاطر اپنے نفس کا سودا کر لیتا ہے, اور اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ شب ہجرت جب رسول کے بستر پہ مولائے کائنات سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اب مولائے کائنات نے اللہ کی مرضی لے لی اور اپنا نفس دے دیا. یا یوں کہیں کہ اب اگر امیر المومنین کا نفس ہے, ان کی مرضی ہے, تو وہی اللہ کی مرضی ہے. بلکہ یہ الٹا کہا جائے کہ جو مولائے کائنات کر دے وہی اللہ کی مرضی ہو جائے. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق. تو جب روایت کہتی ہے کہ جب انسان سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے لیے فرشتہ خلق کرتا ہے کہ جو جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہیں کہ سیدہ کے گھر میں سید الملائکہ چکی چلا رہے ہیں, حسنین کے گہوارے کو ہلا رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ تم شیعہ لوگ ایگزیجریشن کہتے ہو, تو کرتے ہو, تم مبالغہ کر رہے ہو, غلو کرتے ہو. اگر ایک عام انسان ایک تسبیح اپنی اس نجس زبان سے, اس گنہگار خطاکار زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ کہہ دے تو اللہ اس کے عوض ملک خلق کر دیتا ہے. تو وہ کہ جنہوں نے مرضی معبود کو اس کی رضا کی خاطر خرید لیا, وہ کہ جو اس کائنات ہستی میں اصل و سرمایہ ہیں, جو کہ جن کی نور, کہ جن کو اللہ نے ہمارے نفوس کی بلندی اور بالندگی کے لیے خلق کیا, مگر ہم نے ستم کیا کیا, بجائے یہ کہ ان کے نفسوں سے سیکھ کر کے ان کے نفسوں کو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنے نفس کو رشد اور نمو دیتے, ہم نے کیا کیا, ہم نے تو انہی کو اپنا جیسا بنا دیا. ہم نے انہی کو اپنا, وہ آئے تھے ہمارے نفس کو اس خاکی وجود سے نکال کر کے نورانیت بخشنے, مگر ہم نے کیا کیا, ہم نے اہل بیت کو ہی کہہ دیا یہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں, رسول تو ہمارے ہی جیسے ہیں. تو یہ ہماری بدبختی ہے. مگر اگر انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھے کہ جب ہم عام انسان کا نفس اتنا ڈیپ ہے, اتنا اسٹرانگ ہے, اتنا امپورٹنٹ ہے, تو پھر اہل بیت رسول کا نفس کیا ہوگا. اور پھر جب اہل بیت رسول کا نفس اتنا عظیم ہے تو خالق اہل بیت کا نفس کیا ہوگا, یعنی وہ خالق کی ذات کیسی ہوگی. تو جب یہ ذات اس کے ذہن میں اس کی عظمت اور بلندی آئے گی تو پھر یہ دنیا تمہارے آگے بونی دکھائی دے گی, چھوٹی دکھائی دے گی. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اگر پانی اور وضو کے قطرات کو گرا دیں تو جواہرات میں بدل جائیں. جب بڑے بڑے سلاطین بنی عباس نے پیسے اور دولت کی لالچ دینا چاہی تو کیا کیا امام نے, تو مجھے دولت کی لالچ دکھانا دیتا ہے, تجھے کیا معلوم کہ دولت ہمارے قدموں کی ٹھوکر ہے. ہاں عزیزوں, یہ کب ہوتا ہے, یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ لیں. تو ہم کہیں بھی رہیں, wherever you are living doesn't matter. آج دنیا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ چپکے ہوں, آپ دنیا کے کسی کونے میں رہیں, جاپان میں رہیں, آپ کیلیفورنیا میں رہیں, کہیں رہیں, doesn't matter. مگر یہ دھیان میں رہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے لیے وسیلہ ہیں, آپ کے لیے ہیں, آپ کے خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ خلق اللہ ما فی الارض جمیعا سخر لکم ما فی الارض جمیعا. تمہارے لیے انسان, تیرے لیے تمام چیزیں اللہ نے خلق کر دی ہے. تو جب ہمارے لیے خلق کی ہے تو میں اپنے آپ کو کیوں قربان کر دوں اس پہ, اسے قربان ہونے دو, نہ کہ ہم قربان کریں. ہم اپنی ذات کا سودا اس کے لیے کیوں کر لیں, اس کو سودا کرنے دو. وہ چیز بہت چھوٹی ہے, ہمارا نفس بہت عظیم ہے. یہ تب ہوگا کہ جب انسان اپنی ویلو کو سمجھے. پھر انسان کسی بھی معاشرے میں رہے, wherever you want to study, in any university of the world, post-modern society you live, then you will never ever give up. کب گیو اپ کرتے ہیں, جب ہم اپنے آپ میں سبکی محسوس کرتے ہیں, جب ہم خود ہی کو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے کیا کہا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور دوسرے کلام بس ایک زحمت، ایک بہت عظیم میسج مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان، ایک بہت عظیم رائٹر نے مولا کائنات کا ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ اپنے آپ کو بربادیوں سے بچا سکتا ہے. اور وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر میری کتاب میں صرف مولا کائنات کا یہ جملہ ہی ہوتا تو وہ پوری کتاب تھی اپنے آپ میں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر نفس کی معرفت حاصل نہ ہوئی تو گویا ہے کہ پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اسی لیے مولا کائنات کا ایک جملہ ہے بہت عظیم، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر. اے انسان، تو سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا انسان ہے، تیرے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. تیرے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. انسان کے اندر ایک کائنات چھپی ہوئی ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں تھوڑا سا اور روشنی ڈالیں گے، اس کے بعد میں امامت کے موضوع پہ بحث ہوگی. مگر عزیزوں، تاریخ میں جتنا ظلم اہل بیت کے اوپر ہوا، اسی لیے امام سجاد نے کیا فرمایا کہ اگر ہمارے نانا اجر رسالت کے بدلے ہم سے دشمنی کہتے مسلمانوں سے تو یہ شاید اتنی دشمنی نہ کرتے جتنی انہوں نے اجر رسالت کے بعد ہم پر دشمنی کی ہے. آپ تصور کریں، ہمارے 6 امام ایسے ہیں کہ جب مدینے سے رخصت ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کی موت کی خبر آئی ہے، ان کی شہادت کی خبر آئی ہے. سب سے پہلے امیر المومنین مدینے سے گئے کوفے تو شہادت کی خبر آئی. پھر اس کے بعد امام حسین مدینے سے نکلے تو شہادت کی خبر آئی. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینے سے گئے، شہادت کی خبر آئی. امام علی رضا علیہ السلام مدینے سے گئے، شہادت کی خبر آئی. امام جواد علیہ السلام مدینے سے گئے، شہادت کی خبر آئی. امام ہادی علیہ السلام، نقی علیہ السلام مدینے سے گئے، شہادت کی خبر آئی. یہی وجہ ہے کہ جب ان ائمہ نے مدینے کو چھوڑا تو ایسے لگا کہ جیسے بھری بزم سے جنازہ نکل رہا ہو. ہاں عزیزوں، امام ہیں، امام رخصت ہوئے مدینے سے. تاریخ کہتی ہے امام حسین کبھی امام جو ہے نانا کے روزے پہ جاتے ہیں، اپنے آپ کو روزے پہ گرا دیتے ہیں، کبھی ماں کی مزار پر جاتے ہیں. اب یہ زیارت نصیب نہ ہوگی. بس مختصر یہ آج 2 محرم ہے، امام کا کارواں نکلا مدینے سے، مکے میں آئے اور پہلا جو ہے قیام ہے تنعیم میں، اور اس کے بعد میں آخری نینوا ہے جب حر نے 2 محرم کو کربلا کے نزدیک امام کے کارواں کو روکا ہے. تو اس کے بعد اب حر پیچھے ہیں اور امام آگے بڑھے. تاریخ کہتی ہے کہ امام آگے بڑھنا چاہ رہے، اسی اسنا میں آپ کا گھوڑا رک گیا اور امام نے دوسری سواری بدلی، یہاں تک کہ تیسری بدلی. روایت کہتی ہے 7 سواریاں بدلی مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا. تو امام نیچے اترے اور کہا بھیا عباس ذرا اس گاؤں والوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو یہ کون سی سرزمین ہے. امام جانتے تھے مگر حجت تمام کرنا چاہتے تھے. لوگ آئے، پوچھا اس سرزمین کا کیا نام ہے. کسی نے کہا قادریہ نام ہے، کسی نے کہا شط فرات نام ہے، کہا اور نام، کسی نے کہا نینوا نام ہے. پھر ایک ضعیف نے کہا قال ہی کرب و بلا. امام نے کہا ہاں بس یہی وہ سرزمین ہے. اعوذ باللہ بکرب و بلا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس کرب و بلا سے. ہاں امام نے کہا بس یہی خیام نصب کر دیے جائیں، یہ ہماری قتل گاہ ہے، ہمارے جوان یہیں پہ قتل ہوں گے، ہماری عورتیں یہیں بے مخنو چادر ہوں گی. ہاں عزیزوں، خیمے نصب کیے گئے. روایت کہتی ہے جناب زینب جناب سکینہ کو اپنے زانو پہ بٹھائے. جیسے ہی خیموں میں بیٹھی، خیمے میں زانو پہ بٹھایا، ایک مرتبہ تیز ہوا چلی، کربلا کی گرد و خاک سکینہ کے سر پہ آئی. زینب کا دل دہلا، بھیا کو بلایا، اے بھیا ایسا ماجرا ہوا، اس خاک سے تو آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. امام نے کہا، یہ کہا زینب نے کہا بھیا یہاں سے چلو، اس خاک سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی. امام نے کہا بہن زینب اب قیامت تک یہی رہنا ہے. ہاں عزیزوں، 2 محرم آ گئی، نہیں معلوم یہ محرم کے
دن یہ ایام بہت تیزی سے گزرتے ہیں، اگر حیات ہوئی تو اگلے برس۔ ہاں عزیزوں، مگر آپ تصور کریں کہ یہ کربلا میں کیا گزری۔ 2 محرم کو خیمے نصب کیے گئے، امام نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور ان سے زمین کی قیمت لی، اور انہیں امام نے 60,000 دینار دے کے اس زمین کو خرید لیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام چاہتے ہیں کہ اب ہماری زمین پر اگر فوج اشقیاء آتی ہے تو وہ غاصب کہلائے گی، وہ متجاوز کہلائے گی۔ ہاں امام نے زمین خریدی اور پھر بنی اسد کو حوا کر دیا، مگر کہا 3 شرطیں ہیں کہ دیکھو روز عاشور جب یزید کی فوج ہم کو قتل کر دے گی، تو جب یہ فوج یہاں سے چلی جائے تو اے بنی اسد کے مردوں ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ جب وہ چلے گئے تو امام نے ان کی عورتوں کو بلایا اور کہا اگر تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم آنا اور تم اپنی شہزادی فاطمہ کے فرزند کے لاشے کو دفنا دینا۔ پھر کہا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب بنی اسد کے بچے آئے، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین حاکم کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو کھیلتے کھیلتے آ جانا اور ہمارے جسموں پہ ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ مگر میں کہوں گا اے آقا خاک کہاں؟ آپ کی شہادت کے بعد اب تو آپ کے جسم اطہر کو سمے اسبا سے پامال ہونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے تو جب جناب زینب امام حسین کے لاشے پہ آتی ہیں تو کیا فرماتی؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ کیا تو ہی میرا ماں جایا ہے؟ یہ وہی حسین ہے جسے میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آج پسلیاں شکستہ ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں۔ جب سید سجاد نے اپنے بابا کے اس جسم کو دیکھا حالت متغیر ہوئی، بی بی زینب نے ناقے سے گرا دیا، اے بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ ان قریب ہے تمہارے جسم سے تمہاری روح پرواز کر جائے۔ کہا ہے پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں دشمنوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، مگر ہائے نواسے رسول میرا بابا بے گور و کفن کربلا کی تپتی زمین پہ پڑا ہے اور جوان بیٹا مجبور ہے کہ جو اپنے باپ کو دفنا نہیں سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب ماتم الحسین۔ یا حسین 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 پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے، وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے، وہ رات بہتا رہا اور
ستم کر بلا میں ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے بڑی شدید ضرورت تھی دین آمد کو بڑی شدید ضرورت تھی دین آمد کو جوان جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے جوان جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے وہ کس خطا پہ لگائی تھی آگ خیموں کو وہ کس خطا پہ لگائی تھی آگ خیموں کو سروں کو نیزوں پہ کس جرم میں بروتے رہے سروں کو نیزوں پہ کس جرم میں بروتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے ہر ایک دور رہا ہے حسین کا طالب ہر ایک دور رہا ہے حسین کا طالب ہر ایک دور میں شمرو یزید ہوتے رہے ہر ایک دور میں شمرو یزید ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے وہ رات بہتا رہا اور معصوم روتے رہے یزیدیت تو ہمیشہ برا کہا سب نے یزیدیت تو ہمیشہ برا کہا سب نے حسینیت پہ درود و سلام ہوتے رہے حسینیت پہ درود و سلام ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے نہ پوچھ کتنے ستم کر بلا میں ہوتے رہے یا حسین 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 کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا
پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا پشت میں حضرت شبیر کے بھی غم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے کربلا دیکھ لے اسلام بچانے کے لیے 7 گن میں کھولیے وارث آدم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی ظالموں اس کو تو دو بوند پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بے شیر کا ہے دم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا ٹوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا یا حسین 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 I'm sure I'm really so it's definitely disaster. You can't go on the other playground. I'm just 9. You can go. Oh, you just can't go in the water. The one near the park? No, the playground outside. You know, one by us. Right.
The colorful one is gone. I know. They took it away. The other one, they just put it over. Oh, the color one was not on. But the hidden one was ours, you know. When I was little, I went to the station. And I didn't want to please. Yes, and Musa, me and you studied in kindergarten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما